ادھر ہٹو. اس رب نے ہمیں اس معاشرے میں سردار بنایا، سردار بنایا، حیدر کردار بنایا، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل جو قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذاکر تو بن سکتا ہے لیکن اہل ذکر اب یہ پریشان ہے کہ کہاں سے ڈھونڈے وہ اہل ذکر، انشاءاللہ سوال پوچھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اہل ذکر کو سمجھتے ہیں تو صرف دو جملوں کو سمجھ لیں، اہل ذکر آپ کے سامنے۔ پہلا جملہ خدا اور دوسرا عبد خدا۔ اللہ کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو، علی کہتے ہیں سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو۔ میں ہل لیا۔ عزیزان گرامی، اب لوگ کہتے ہیں شیعہ ہر بات میں علی کی نصیب میں یہ ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں بھی ہمیں یہ ذکر کرنے کی اجازت ملے گی۔ اور ممبر اہل بیت سے پکارا، یا ملائکۃ السلونی اما شکو، اے فرشتے جو چاہو وہ سوال کر سکتے ہو۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، رہے پروردگار جواب دیتا رہا، دیتا رہا۔ اب دوسرا دعوی سلونی، علامہ باقر مجلسی میں فرماتے ہیں دوسرا دعوی سلونی حضرت صاحب نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اے لوگوں جو چاہو وہ صالح سے سوال کر سکتے ہو۔ اب سوال کیا ہے کہ سامنے پہاڑ سے اونگلیں نکالی ہیں۔ اب جناب صالح نے عرش کی طرف دیکھا، کہا پروردگار تیرے لیے آسان، میرے لیے مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے جناب صالح کے دعوے کی لاج رکھی اور دعوے سلونی کیا۔ اب تیسرا دعوے سلونی کس نے کیا؟ تیسرا دعوے سلونی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ میرے باپ کا نام بتائیے۔ رسول نے کہا تیرے باپ کا نام فلاں بن فلاں ہے، باپ اس کا ہے، بتا رسول کا نام ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سوال کرنے والوں کی قطار لوگ سوال پوچھتے رہے، رسول بتاتے رہے، بتاتے رہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول بتاتے رہے اتنے میں جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے ان لوگوں سے میرے مصطفیٰ سے ایسے سوال نہ کریں جن کے جواب سن کے تمہیں شرم آئے۔ عزیزان گرامی، اب چوتھا دعوی سلونی میرے مولا علی نے کیا۔ ہر
بولتا ہی نہیں. کسی نے کہا اپنے لال سے پوچھو, کہا وہ کلام ہی نہیں کرتا. بس عزیزان گرامی, قسم خدا کی 16 رجب المرجب ہر میں کعبہ میں پوچھو کی پکارتی. 3 دن کے مولا علی نے محمدی قبیلوں کو سوچوں میں ڈال دیا تھا اور پھر کہا توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. نعرہ حیدری مشہودیے شاہ نجف بلند تر صلوات. عزیزان گرامی, مولا علی صرف 3 دن کے تھے جنہوں نے دعویٰ سلوکی کیا. اور عزیزان گرامی, پہلے اس دنیا میں صرف پانی ہی تھا, کہیں زمین نہیں تھی, کہیں کچھ بھی نہیں. پھر اس بے دل کے دل میں خیال آیا کہ میں اور کچھ بنا, تو بس اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا زمین پہ جتنا بھی پانی ہے اس کے اوپر تیز ترین ہوا چلاؤ. فرشتوں نے تیز ترین ہوا چلائی, لہریں اٹھی, جھاگ بنے اور وہ جھاگ ایک نقطے کی شکل میں بن گئے جس پر آج آپ اور میں بیٹھ کر مجلس سے. عزیزان گرامی, زمین بن تو گئی لیکن زمین کانپ رہی ہے, زمین کو سکون نہیں آتا. جبرائیل آئے پروردگار کے پاس اور کہتے پروردگار تیرے حکم سے زمین کو بنا تو دیا لیکن زمین کانپ رہی ہے, زمین کو سکون نہیں آتا. اب پروردگار حکم دیتا ہے, اے جبرائیل زمین پہ جاؤ اور اپنی ملکوت کی انگلی سے زمین کے بستے میں لکھو یا علی. جبرائیل زمین پر آئے, اپنی ملکوت کی انگلی سے زمین کے بستے میں لکھا یا علی. زمین رک گئی, زمین کو قرار آ گیا لیکن جبرائیل اداس ہے. اب اللہ نے پوچھا ہے جبرائیل کیوں اداس ہو. پروردگار نے کہا, جبرائیل نے کہا پروردگار تیرے حکم سے زمین پہ علی کا نام لکھ تو دیا, اب نعوذ باللہ آدم کے بچے نالین پہن کر کسی کا پاؤں علی کے نام پہ لگ گیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. بس عزیزان گرامی, تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل تو نہ گھبرا, اس چیز کا سامان مجھ اللہ کے پاس ہے, جہاں تو نے لکھا یا علی یہی میں کعبہ رکھ دوں گا, لوگ یہاں سجدہ کریں گے. عزیزان گرامی, لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنے والے کافر ہیں. ہم کافر نہیں, ہم عاشق ہیں, کیونکہ جس کا وہ رب عاشق. ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے کفر ہوتے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھ کے شرک ہوتے ہیں. جب سب بھول جاتا ہے تو پھر علی ولی اللہ. نعرہ حیدری بلند نعرہ صلوات. جہاں کعبہ ہے, کعبے کی 4 دیواریں ہیں. پروردگار حکم دیتا ہے, اے لوگ جاؤ خانے کعبہ اور میرے گھر کے گرد طواف کرو. اور دیکھنا 3 دیوار ٹھیک ٹھاک ہے, ایک دیوار میں ایک لکیر ہے, ایک نشان ہے. یہ کیا ماجرا ہے میں بتاتی ہوں. آج سے 1400 سال پہلے اس کعبے میں علی کی ماں گئی تھی. کیا یہ وہی کعبہ ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, کعبہ آج سے 9 دفعہ تعمیر ہوا. کبھی گولے پر سے 2 تعمیر ہوا, کبھی طوفان آیا 2 تعمیر ہوا, لیکن زندہ معجزہ ہے میرے علی کا. جب انجینئر کعبہ تعمیر کر کے پیچھے ہٹتے تو نشان ظاہر ہو جاتا, تو لکیر واضح ہو جاتی. روپیہ, پیسہ, درہم, دینار سب مل کر آتے, یہ سب کچھ ملا کر یہ سب علی کا کیا مقابلہ ہوگا. اللہ نے بھی حبیب سے کہا تھا, حبیب تو علی مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. علی جب خدا پر دھیان دیتا ہے, علی جب خدا پر دھیان دیتا ہے تو اس کے جسم کے بدلے جان دیتا ہے. علی کا مرتبہ 13 رجب کی رات سے پوچھ, علی کا مرتبہ 13 رجب کی رات سے پوچھ کہ لا مکان بھی اس کو مکان ملتا ہے. علی کی لاڈلی بیٹی کا کچھ سمجھ کر, علی کی لاڈلی بیٹی کا کچھ سمجھ کر خدا کے گھر میں محمد زبان دیتا ہے. برا لگے نا شخص پوچھ کہ دیکھ علی وہ ہے جو
کہا سکینہ علی ہی تو اڑان دیتا ہے. فقیر مانگ رہا ہے فقط ایک روٹی, فقیر مانگ رہا ہے فقط ایک روٹی, امیر ڈھونڈو میرا کاروان. نعرہ حیدری یاری 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 مدد حق ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سردار حسین, آج آپ کو جناب مسلم کے ان کے دونوں شہزادوں کا پرچہ دینا ہے. عزادارو قیامت کی تاریخ ہے, دل کھول کے پرچہ دے گا. بس عزادار حسین دونوں ننھے ننھے بچے پھوپھو کی گلیوں میں پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی ایک رات اپنے گھر پہ نجات دے دو, لیکن کوئی اپنی زیاد ملعون کے گھر سے ان بچوں کو نجات نہ دیتا. عزاداری کے وقت وہ بھی آیا جب ان بچوں کو قید کر لیا گیا. عزاداروں بچے اندھیرے میں روتے, بابا کو یاد کرتے. بس عزاداروں نے حسین جب رات کی تاریکی میں زندان کا نگہبان خانہ لے کر آیا, بچوں نے کہا کیا تم ہمیں جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. بچوں نے کہا ہم آل محمد کے گھرانے سے ہیں, ہم مسلم کے یتیم ہیں, ہمیں یہاں سے جانے دو. بس عزاداروں یہ سننا تھا. زندان کے نگہبان نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے معاف کر دو. بس عزاداروں دونوں بچوں کو باہر بھیجا. بس عزاداروں دونوں بچے رات کی تاریکی میں پھوپھو کی گلیوں میں پھرتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ جب دونوں بچے تھک کے ایک باغ میں سو جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک مومنہ آتی ہے اور کہتی ہے اے بچوں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے بچوں تمہاری ماں گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی. بس عزاداروں یہ بچے کہتے ہیں ہماری ماں مدینے میں ہے, ہم مسلم کے یتیم ہیں. عزاداروں نے جب یہ سننا تھا تو مومنہ بچوں کو اپنے گھر لے جاتی ہے, ان کو کھانا دیتی ہے. ان کو بچے کہتے ہیں بس ہمیں کچھ دیر سونا ہے. عزاداروں بچے سوتے ہیں. دونوں بچوں نے خواب میں بابا کو دیکھا. دونوں بچے آدھی رات کو اٹھ کے گلے رکھ کے رونے لگتے ہیں. بس عزاداروں نے حسین اتنے میں حارث ملعون گھر میں داخل ہوتا ہے اور کہتے ہیں رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. بس عزاداروں حجرے کا دروازہ کھولتا ہے, دیکھتا ہے تو چاند ہے. پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم آل محمد کے گھرانے سے ہیں, ہم مسلم کے یتیم ہیں. بس عزاداروں سننا تھا وہ ملعون دونوں بچوں کی زلف کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک نہر کنارے لے کر آتا ہے. اور بس عزاداروں بچے کہتے ہیں ہمیں مت مارو, ہم معصوم ہیں, ہم یتیم ہیں, ہم پہ کچھ رحم کرو. مگر عزاداروں نے حسین وہ حارث ملعون اپنے بیٹے کو اپنے غلام کو تلوار دیتا ہے. جیسے ہی غلام کو تلوار دیتا ہے دونوں بچے پکارتے ہیں مامو عباس. بس عزاداروں سننا تھا غلام کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے, پھر بیٹے کو دیتا ہے. عزاداروں پھر بچے پکارتے ہیں بھیا علی اکبر. بیٹے کے ہاتھ سے بھی تلوار گر جاتی ہے. حارث ملعون تلوار اٹھاتا ہے, بڑے بھائی کے آگے رکھتا ہے. چھوٹے بھائی کہتا ہے